الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات سے زیادہ مہربان ہے، رحمان ہے و رحیم ہے، رؤوف ہے، لطیف بذات صدور ہے، ہمارے حالات بھی جانتے ہیں، ازل سے ابد تک ساری کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین احکام عطا فرمائے شریعت کے۔ ان احکام میں سے بعض احکام کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، لیکن بعض احکام کا تعلق انسان آپس کے معاملات سے ہیں۔ انسانوں کے آپس کے معاملات ان کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ بے شمار شریعت کے احکام کا تعلق ہمارے اپنے فائدے کے لیے، میرا فائدہ میرے بھائی کا فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے، اجتماعی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی بہت زیادہ کروڑوں درجہ زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے کروڑوں درجہ زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مثال سے سمجھا، علماء بات یہ بھی ایک مثال ہے، رحمت کے 100 درجے 100، جن میں سے صرف ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، جن میں سے ایک درجہ دنیا میں اتارا ہے، اور وہ ساری کائنات تقسیم کیا ہے۔ رحمت کا ایک درجہ دنیا میں اتارا ہے اور ساری کائنات تقسیم کیا، انسانوں میں، جنات میں، جانوروں میں، درندوں میں، پرندوں میں، جس کی وجہ سے ساری کائنات، ماں اپنے بچوں سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، جانور بھی، پرندے بھی، درندے بھی، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک درجہ ہے۔ باقی 99 درجے، ایک کم 100 درجے میں نے اپنے ساتھ رکھے، اپنے لیے رکھے آخرت کے لیے۔ اب اندازہ کریں ایک درجہ اتنا بڑا وسیع ہے
جو ساری کائنات تقسیم کیا ہے، ساری کائنات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی لامحدود ہے، بے انتہا ہے، بے شمار ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے، کافر کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو وہ کہے گا میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر مومن کو اللہ کے قہر و غضب کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ قہار کتنے ہیں، غضب غصہ کتنا ہے، تو کوئی انسان جنت میں جانے کی امید نہ رکھے۔ اللہ کی ساری صفات لامحدود ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے شریعت کے بہت سارے احکام بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہر ماں اور باپ اپنے بچوں کو آداب سکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے آپ میں بھائی بن کر رہے ہیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، ایذا نہ پہنچائیں، بالکل میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی زیادہ ہمیں پیار اور محبت کے آداب سکھاتے ہیں کہ تمام انسان آپس میں بھائی بن کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ اس لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا بھائیوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو فوراً صلح کروا دیا کرو، لڑائی باقی نہیں چھوڑو بلکہ فوراً صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے اور آپس میں صلح کرانے کا حکم دیا ہے۔ اس بھائی کے اندر جب بھائی ہے تو بھائی ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک دوسرے کا شفیق ہوتا ہے۔ اس کی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آداب بتائے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، دیکھو جب تم ایک دوسرے کے بھائی ہو تو تم میں سے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا استہزاء، ٹھٹا، تمسخر، مذاق نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کا ٹھٹا، تمسخر، مذاق نہ کرے۔ تمسخر کہتے ہیں کسی کا عیب اس انداز سے بیان کرنا کہ لوگ اس پر ہنس پڑیں، کسی کا عیب، کسی کی برائی اس انداز سے بیان کرنا کہ لوگ اس پہ ہنسی ماریں، قاقے ماریں، اوے فلانا ایسا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں۔ اور برائی مقصد اس کے اس کی تذلیل ہو۔ شریعت میں یہ حرام ہے، یہ منع ہے، جس طرح زنا حرام ہے، جس طرح سود کھانا حرام ہے، جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اسی طرح کسی کا تمسخر کرنا حرام ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس کا عیب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس کا ٹھٹا کریں، لوگ اس کا مذاق اڑائیں اور لوگ اس پہ ہنسنے لگ جائیں، یہ حرام ہے۔ بھائی تمہارا بھائی ہے، تم اپنے بھائی کا مذاق اڑا رہے ہو، بھائی کا تمسخر کر رہے ہو، ہرگز نہیں۔ دیکھو انسان کی اللہ کے ہاں مقبولیت کا دار و مدار انسان کی ظاہری شکل و صورت پر نہیں ہے، تم اس کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ کیسا کالا ہو، کالے دیکھ، اور شکل اس کی دیکھو، اور بھینگا دیکھو، بھینگا، کوئی اس کو ایسے اندازہ بیان کر لوگ ہنس پڑیں۔ وہ دیکھو لنگڑا کیسے رہا ہے، دیکھو جس میں لوگ ہنستے ہیں، یہ فلاں کام کیسے کر رہا، فلاں کام کیسے کر رہا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کا عیب ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یاد رکھو انسان کی ظاہری شکل و صورت اور انسان کا مال و دولت یہ انسان کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ انسان اللہ کے ہاں کون افضل ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کا دل اچھا ہو، دل میں ایمان کامل ہو، ایثار و ہمدردی ہو، قربانی ہو، دوسروں کے لیے محبت ہو۔ فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم،
ولا ينظر ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اور نہ تمہارے مال دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو. تمہارا دل کیسا ہے، اعمال کیسا ہے. اب کسی کا ظاہری اعتبار سے وہ لنگڑا ہے، ظاہری اعتبار سے وہ بہنگا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کی شکل خراب ہے، لیکن دل اس کا بہت اعلیٰ ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت اونچا ہے. ظاہری اعتبار سے اس کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، کسی بھی رنگ کا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا مقام اونچا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے، لیکن اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب جنت کی سیر کے لیے گئے تو جنت میں آگے آگے کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، جنت میں آگے آگے کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے. جبریل سے پوچھا، جبریل ہم سے آگے کون چل رہا ہے، یہ پاؤں کی آہٹ آ رہی ہے، ہم سے آگے کون چل رہا ہے. جبریل امین نے فرمایا قربان جاؤں بلال حبشی پر. فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا صحابی بلال حبشی مکہ میں چل رہا ہے، بلال حبشی مکہ میں چل رہا ہے، جس کے چلنے کی آواز اللہ تعالیٰ جنت میں آ رہی ہے. یہ بلال حبشی کا مقام. کالے تھے، رنگ کالے تھا، ہونٹ موٹے تھے، ناک چپکی ہوئی تھی، حبشہ کے رہنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں. حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو اتنا کہہ دیا، یا ابن السودا، ایک کالی کے بیٹے، ایک کالی کے بیٹے. اور وہ تھے بھی کالے، اور جن کی والدہ بھی کالی تھی، مطلب رنگ کے اعتبار سے کالے ہی تھے، لیکن بطور مذاق کے ایسے جا کے اس طرح کا لفظ بول دیا تانے کے طور پر، اور کالی ہی بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ. اے ابو ذر بہت بڑے صحابی ہیں. فرمایا اے ابو ذر تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر جاہلیت کے زمانے کی صفات پائی، شرک و کفر کے زمانے کی باتیں پائی جاتی ہیں. یعنی یہ تو کافروں کا کام ہے، تانے دینا اور تمسخر و مذاق کرنا، اور تو صحابی رسولوں کا جی کام کرتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، کسی کا تمسخر مذاق اڑانا شرعاً ناجائز و حرام ہے. حدیث میں آتا ہے، فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے فرماتے ہیں قوم عسى يكونوا خيرا منهم. بھائی کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا مرد تم سے بہتر ہو، افضل ہو، اللہ کے یہاں مقبول ہو، محبوب ہو اللہ تعالیٰ کا. تو ظاہری شکل میں کمی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اس لیے کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. فرمایا ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. اور کوئی عورت کسی عورت کا تمسخر نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اٹھانا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورت تم سے بہتر ہو. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت زیادہ بہتر ہو مذاق اڑانے والی سے. دیکھیں تمسخر اور مذاق اڑانا کسی کا شریعت میں اتنا بڑا حرام ہے، گناہ ہے. عام طور ہمارے معاشرے میں ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. اگر ہم ایسے تمسخر مذاق اڑانے والے کو کہتے ہیں کہ یار یہ سود کے پیسے کھا لو، توبہ کرو، میں نہیں کھا رہا بھائی، وہی بھائی حرام ہے. یہ رشوت کے پیسے کھا لو، کہ نہیں توبہ، میں رشوت حرام نہیں کھاتا. یہ کتا کھا لو، کہتے نہیں میں کتا نہیں کھاتا. یہ خنزیر سور کھا لو، نہیں نعوذ باللہ یہ تو حرام ہے. لیکن دن رات ہم اپنے معاشرے میں کسی کا مذاق اڑاتے چل رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ تمسخر مذاق کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، تمسخر اور مذاق اڑانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد سے مذاق کرنا اور عورت کو عورت سے استہزاء اور مذاق کرنا دونوں کو الگ الگ منع کیا ہے. مرد کا الگ جگہ فرمایا اور عورتوں کا الگ جگہ فرمایا، جس میں اس بات پر بھی اشارہ ہے کہ مذاق اڑانا وغیرہ عام طور پر اختلاط سے ہوتا ہے. مردوں کا عورت سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے، اور عورتوں کا مردوں سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے.
جب اختلاط نہیں ہوگا تو اگرچہ تمسخر اگر مرد کسی عورت کرے تو بھی حرام ہے، عورت کسی مرد کو کرے تو بھی حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر فرمایا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا تمسخر نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت کا تمسخر نہ کرے، اس لیے کہ اختلاط نہیں ہوتا، مرد کا عورت میں اختلاط دینا جائز ہے، حرام ہے، اختلاط مردوں عورتوں کا آپس میں شرعاً ناجائز ہے، اسی اختلاط کی وجہ سے کہ اختلاط جائز نہیں۔ دیکھو آج جمعے کی نماز ہے، جمعہ کے لیے مرد آتے ہیں، عورتوں کو معاف کر دیا کہ بھائی جمعہ نہیں پڑھو، تم روز جمعہ اپنے گھروں میں پڑھو، یعنی مرد و عورت کے اختلاط سے بچنے کے لیے عورتوں سے جمعہ معاف کر دیا، عورتوں سے عید کی نماز معاف کر دی، عورتوں کو جماعت کے لیے جانا منع کر دیا، معاف کر دیا۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، ایک دوسرے کے تبصرہ اور مذاق اڑانا حرام ہے۔ دوسرا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے عیب مت نکالو، ایک دوسرے کے تانے مت دو، ایک دوسرے کے عیب مت نکالو، تانے مت دو۔ لمز کہتے ہیں کسی کا عیب نکالنا، اور یہ ایسا یہ ایسا ہے، یہ کالا یہ گورا ہے، ایک ایک تمسخر ٹھٹا کرنا وہ الگ چیز ہے، ایک آدمی ٹھٹا نہیں کرتا لیکن اس کا عیب بیان کرتا ہے، لوگوں کو ہنساتا نہیں ویسے اس کا عیب بیان کرتا ہے، اور دیکھو یہ لنگڑا ہے، مذاق نہیں کر رہا، ویسے ہی لوگوں کو بتا رہا ہے یہ تو بہت لنگڑا ہے، یہ تو کالا، یہ ایسا بنانا نہیں۔ فرمایا نہ تبصر جائز ہے اور نہ ویسی عیب نکالنا جائز ہے، کسی کا عیب مت نکالو، عیب نکالنا حرام ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر اپنا عیب مت نکالو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اپنا عیب مت نکالو، بھائی اپنا عیب تو کوئی نہیں نکالتا، دوسرے کا نکالتا ہے۔ اصل میں جب تم دوسرے کا عیب نکالو گے، جب دوسرے کا عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا، دوسرے کا عیب نکالنا ذریعہ بن جاتا ہے اپنے عیب نکالنے کا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا نہیں، فرمایا جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، ذریعہ بن گیا۔ ایسے قرآن کریم آتا ہے اللہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، حالانکہ آدمی عام طور پر دوسرے کو قتل کرتا ہے، فرمایا کہ جب دوسرے کو قتل کرے گا تو مقابلے میں خود بھی قتل ہوگا، مقابلے میں خود بھی قتل ہوگا، اس لیے جب دوسرے کے عیب نکالے گا تو اس کے بھی عیب لوگ نکالیں گے۔ کہتے ہیں تمہاری دو آنکھیں ہیں، تمہاری دو آنکھیں ہیں لوگوں کے عیب نکالنے کے لیے، لیکن لوگوں کی ہزاروں آنکھیں ہیں تمہارا عیب نکالنے کے لیے۔ بھائی میں دو آنکھوں سے دوسروں کو دیکھتا ہوں، لیکن لوگوں کی ہزاروں آنکھیں ہیں، ہزاروں انسان وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں دوسرے کے عیب نکالوں گا تو لوگ میرے اندر ہزاروں عیب نکال لیں گے، ہر لوگ میرے اندر ہزاروں عیب نکال لیں گے۔ انسان کو دوسروں کے عیب کی بجائے انسان کو اپنے عیوب پر نظر کرنی چاہیے۔ ایک بہادر شاہ ظفر بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مغلیہ دور کے آخری بادشاہ، ان کے اشعار ان کے بہت اچھے اشعار ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب دوسروں کے حال پر ہم ہمیشہ رہے دوسروں کے عیب و ہنر تلاش کرتے ہیں، لیکن جب اپنے حال میں جب پڑی نظر اپنے حال پر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، یعنی دوسروں کے جو لوگ عیب نکالتے رہتے ہیں وہ اپنے سے بے غم ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر یہ انسان کو فکر ہو تو پھر دوسروں کو برا نہیں نظر آتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے، سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے عیوب کو دیکھتا ہے، جو اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے، اپنے عیب دیکھتا ہے، سب سے خوش قسمت انسان ہے جو اپنے عیوب دیکھتا ہے۔ جب اپنے عیوب پر نظر ہوگی تو پھر دوسروں کے عیب نہیں نکالے گا، بھائی چھوڑو بھائی دوسرے سے مجھے کیا کام، میری ذمہ داری اپنی برائیوں کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول یا اللہ مجھے اپنی نظر میں کمزور کر دیں، یا اللہ اپنی نظر میں مجھے کمزور کر دیں، یعنی میں خود اپنی برائیوں کو دیکھوں، میں تکبر میں مبتلا نہ ہوں، میں بڑائی کے اندر مبتلا نہ ہوں، میں فخر میں مبتلا نہ ہوں، مجھے اپنی کمزوریاں نظر آئیں۔ ہاں لوگ مجھے اچھا سمجھے وہ الگ بات ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھوں، بڑا نہ سمجھوں۔ تو سب سے خوش قسمتی کی بات یہ کہ انسان اپنے عیوب پر نظر کرے، دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرے۔ اور جو تیسری بات قرآن کریم نے فرمائی
ولا تنابزوا بالالقاب، تمسخر بھی نہیں کرنا، کسی کے عیب نکالنے بھی نہیں، اور کسی کو برے القاب سے پکارنا بھی نہیں، الٹے سیدھے نام نہیں رکھنے، الٹے سیدھے نام رکھنا جائز نہیں ہے، الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا بھی جائز نہیں۔ کوئی آدمی کسی کا نام کوئی رکھ دیا، کسی کا نام کوئی رکھ دیا، کسی رنگ کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس کا نام رکھنا جائز نہیں۔ اور فلانا لنگڑا ہے، لنگڑے کو بلانا، اور بیگے کو بلانا، تمسخر نہیں کر رہا لیکن نام ان کا ہی رکھ دیا، فلانا ایسا فلانا ایسا۔ شریعت میں جو نام ہے وہ جو ماں باپ نے نام رکھا وہی نام لینا سب سے بہتر بات ہے۔ دوسرے کے بلا تنابزوا بالالقاب، برے نام لینا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بے شرم، یہ سارے کام گناہ کے ہیں، یہ سب گناہ کام ہیں۔ دیکھو ایمان لانے کے بعد فاسق بننا یہ بہت بری بات ہے۔ جب تم مومن بن کر یہ کام کرو گے تم فاسق بن جاؤ گے۔ یہ الٹے سیدھے جو نام دیے جاتے ہیں معاشرے پر یہ بالکل جائز نہیں ہے، الٹے سیدھے نام دیے جاتے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ صحیح نام لینا چاہیے، برے نام لینے سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شرم، ایمان لانے کے بعد اب تمہارے اوپر فاسق ہونے کا یعنی عیب لگ جائے، اگر تم یہ کام کرو گے تم فاسق ہو جاؤ گے۔ ایمان کے بعد فاسق بننا، نافرمان بننا، گناہ گار بننا یہ کوئی اچھا کام تھوڑا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ کام مت کرو۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ دیکھو یہ تینوں کام حرام ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، اعمال سے معاف نہیں ہوتے، یعنی گناہ کبیرہ جو ہے وہ صرف عمل سے معاف نہیں ہوتے بلکہ پھر توبہ شرط ہے۔ فرمایا جو ان کاموں سے توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہوگا، قیامت کے ظالموں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے سچے دل سے آج ہی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو کہ انشاءاللہ اپنی آئندہ زندگی، بقیہ زندگی میں کسی کا تمسخر مذاق نہیں کرنا، کسی کا تانا نہیں، کسی کو تانا نہیں دینا، اور کسی کے نام غلط نہیں پکارنا، صحیح نام سے ہمیشہ پکارنا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بھائی سب ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کسی کا تمسخر مذاق نہیں اڑانا، کسی کا عیب ظاہر نہیں کرنا، اور کسی کا برے لقب سے پکارنا نہیں۔ اور آج تک یہ اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارے شبہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔